آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المقاره وقصرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں آپ کو ایسی خبر نہ دوں کہ ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں, تمہارے درجے بھی بلند ہو جائے. تو صحابہ نے کیا کہا ہوگا قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں جلدی بتائے. اچھا میں حضور کی سنت پوری کرتے ہوئے آپ سے سوال کروں کہ بھائی آپ کو ایسی خبر دوں جس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں, تمہارے درجات بھی بلند ہو جائیں. دوں یار بولو تو صحیح نا یار, کوئی ستے میں نہ رہو پہلے ذرا بولو تو صحیح. تسی آج بھی مولوی نہیں روزے دی حالت نکل جائے کھپائیے آپ نہ کھپیے تو میں تمہیں بھی نال کھپانا ہے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ تمہیں ایسے عمل بتاؤں جس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں, تمہارے درجے بھی بلند ہو جائیں. میں حضور کی سنت پوری کرتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ بتاؤں حضور نے کیا فرمایا. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المقاره. آقا کائنات نے فرمایا پہلا عمل ہو گئی کوئی انسان وضو کرے اور سردی کی رات ہو ٹھنڈ کی رات ہو, ٹھنڈ کی رات میں صبح صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرے. میرے محبوب نے فرمایا اور صبر کرے, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے صبر کرے. آقا نے فرمایا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں, اس کے درجات بھی بلند کر دیتے ہیں. پسند آیا عمل؟ کتنا چھوٹا سا عمل ہے, مشکل تو نہیں ہے زیادہ. مشکل ہے وہ نہیں بولے نہیں مشکل تو ہے, ایڈا وڈا انعام ہے تو نہیں نا میرا. مشکل تو ہے کہ فل ٹھنڈ ہوئے, دسمبر جنوری کی ٹھنڈ ہوئے اور صبح صبح ٹھنڈے پانی کا وضو کرنا کام تو مشکل ہے کہ ہر مشکل کے بعد کوئی انعام ملتا ہے. مشکل ہے تو اتنا بڑا انعام ہے نا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہر جگہ پیار صرف ایک بابا جی کوئی آتا ہے اور کسی کو پیار نہیں آتا. اللہ اکبر. پہلا عمل یہ ہے کہ سردی کی ٹھنڈ کی رات ہو اور صبح وضو کرے ٹھنڈے پانی سے. اللہ خطائیں بھی معاف کرتا ہے, اللہ اس کے درجات میں بلند کر دیتا ہے. اور دوسرا عمل آقا کائنات نے فرمایا وقصرۃ الخطى الى المساجد. دوسرا عمل یہ نہیں کہ انسان کثرت سے مسجد میں آئے, کثرت سے مسجد میں آئے, مسجد سے رجوع کرے, مسجد میں آیا کرے. ہاں ہم بھی مسجد میں آتے ہیں جب کوئی مشکل آ جاتی ہے, جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے, جب مشکل اور پریشانی آتی ہے نا جو فرض نماز سے ہے نا پڑھتا وہ بھی پوچھ رہا ہوتا ہے علامہ صاحب تہجد نہیں رکھتا کہ نیم نہیں ہے. پھر تہجد بھی یاد آ جاتی ہے, پھر اشراق بھی یاد آ جاتی ہے, اور جب مشکل دور ہو جاتی ہے فرض بھی جاتی رہتی ہے. کیوں بھائی ایسا ہی عمل ہے. بعض ایسے بھی نمازی دوسرے رمضان کے رمضان نمازی وہ رمضان میں تو بڑا مطلب آتے ہیں نہیں آتے ہیں. وہ مجھے ایک میسج آیا ہوا تھا کہ جی وہ جو پچھلے سال رمضان میں لاپتہ اور اغوا ہو گئے تھے نا لوگ, وہ اس سال مل گئے, وہ اس سال نظر آ گئے مسجدوں میں. پچھلے سال عید والے دن جو اغوا لوگ ہوئے تھے وہ اس سال نظر آ گئے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اسی سارا سال نظر آتے رہیے. بولی بول دو کہ دھیان ہی نہ پیسے بولے تو صحیح ہے.
تو ابھی تو ماشاء اللہ آمین ہم تجھے تو ماشاء اللہ دے رہے ہیں سیدھا چلائے ہیں. اللہ کی قسم یہ بزرگوں سے رونا کر مسجدوں کی. تم نوجوانوں کو مسجدوں کو چھوڑ دینا تو مسجد ویران ہو جائے. یہ بزرگ ہی ہے جو مسجد آباد کرتے ہیں. تہجد کے وقت میں بزرگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہر فرض نماز میں پہلی سب سے بزرگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, رات کو بھی بزرگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہر وقت بزرگ مسجد میں نظر آتے ہیں. یہ بزرگ ہی ہے جو مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں. اللہ نوجوانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. ذرا آگے آگے ہو جائیں بھائی, کھڑے ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے. آگے ہو جائیں, تھوڑی سی تکلیف کریں, آگے ہو جائیں شاباش, آگے ہو جائیں, آگے ہو جائیں, پیچھے آنے والے کو جگہ مل جائے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم رکھے. سبحان اللہ. دوسرا عمل کیا ہے؟ کثرت سے مسجد میں آنا, مسجد سے دل لگا لینا. اور ایک حدیث یاد آئی, سناؤ. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں نا, یہ مسجدیں فرمایا یہ جنت کی کیاریاں ہیں. جنت کی کیاریاں ہیں. جیسے ایک بہت بڑا باغ ہوتا ہے, اس کی کیاری ہوتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے ہمارے یہ مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں. ہم جنت کی کیاریوں میں تو آتے نہیں ہیں, جنت جانے کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلے جنت کی کیاریوں میں تو آؤ. یقین کرو جب ثواب کی نیت سے, اللہ کی رضا کی نیت سے اس کیاریوں میں آؤ گے تمہیں جنت کا مزہ آئے گا, تمہیں لطف جنت کا آئے گا. اللہ اکبر. بعض لوگ آتے ہیں ادھر السلام پھر گئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پیچھے مڑ کے دیکھو ساری صفحے خالی ہوتی ہیں. اللہ جانے کیا مسجد میں کیا چبھتا ہے, کچھ چبھتا ہے, دوڑے لگ جاتی ہے مسجد سے, بھاگ جاتے ہیں. نہ میرے بھائی, مسجد سے دل لگا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, اور ان میں ایک انسان وہ بھی ہے جس کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے. بہرحال یہ تو موضوع الگ ہے, میں کر رہا ہوں. خالق کائنات نے فرمایا, میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوسرا انسان وہ نہیں جو کثرت سے مسجد میں آتا ہے, مسجد سے دل لگاتا ہے, مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. کثرت سے مسجد میں آنے والا انسان بھی اللہ اس کی زندگی کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتے ہیں, اس کے درجات بھی بلند کر دیتے ہیں. اور تیسرا انسان کون سا ہے؟ ایسا انسان جو ایک نماز پڑھ لینے کے بعد, ایک نماز ادا کر لینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. اچھا اب زور پڑھ لی ہے, اس کے بعد عصر پڑھنی ہے, وہ تیاری میں رہتا ہے کب عصر کا وقت ہو تو میں نماز ادا کروں. مجھے ایمان سے بات بتاؤ, ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب عصر کی تیاری رکھو گے تو اس دوران کوئی گناہ کرو گے؟ بولو تو پھر بولو, یقین ہے تو بولو. جب عصر پڑھ کے مغرب کی تیاری رکھو گے تو اس دوران گناہ کرو گے؟ مغرب پڑھ کے عشاء کی تیاری رکھو گے تو اس دوران گناہ, اور عشاء پڑھنے کے بعد پھر فجر کی تیاری رکھو گے تو گناہ. صرف نماز کی تیاری رکھنی ہے, اللہ تجھے گناہوں سے محفوظ فرما دے. ہے چھوٹا عمل, مشکل اتنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث سماعت فرماؤ.